آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر نماز میں کسی مخصوص مقام پہ زیادہ شک کرتا ہے تو اسی مقام پر اس کے لیے کثیر الشک کا حکم ہے، اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، آگے بڑھیں۔ نماز کے باقی اجزاء میں، باقی مقامات پر اگر کثیر الشک نہیں ہے، کبھی کبھی شک ہوتا ہے تو وہاں پہ دوسرے شک کے جو احکامات اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مخصوص نماز میں زیادہ شک کرتا ہے، باقی نمازوں میں شک نہیں کرتا، مثلا نماز ظہر میں اسے زیادہ شک ہوتا ہے ہمیشہ نماز ظہر میں، تو نماز ظہر میں وہ کثیر الشک ہے، نماز عصر میں، فجر میں، مغرب عشاء میں پھر کثیر الشک نہیں ہے۔ وہ حکم جو کثیر الشک کے لیے ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کر آگے بڑھیں، وہ صرف اسی نماز ظہر کے لیے ہوگا۔ اسی طرح سے اگر وہ نماز مغرب میں کثیر الشک ہے تو حکم کثیر الشک نماز مغرب سے مخصوص ہے۔ کسی بھی نماز میں اگر وہ کثیر الشک ہے صرف اسی نماز کے لیے حکم ہے، تو لہذا باقی نمازوں میں اگر وہ شک ہو جائے تو شک کے جو دوسرے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی مخصوص جگہ ایک شخص جو ہے نماز میں زیادہ شک کرتا ہے، مثلا مسجد میں یا پھر گھر میں جب نماز پڑھتے ہیں یا پھر دکان میں جب نماز پڑھتے ہیں وہاں زیادہ شک ہوتا ہے، تو اسی مقام پر اس کے لیے کثیر الشک کے احکامات جاری ہوں گے، باقی مقامات پر پھر کثیر الشک کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر نماز میں کسی مخصوص جگہ کثیر الشک ہے، کثیر الشک کا حکم اسی جگہ کے لیے، اگر کسی خاص نماز میں جو ہے کثیر الشک ہے صرف اسی نماز میں کثیر الشک کے احکامات اس پر لاگو ہوں گے۔ کسی مقام پر، کسی جگہ پر اگر یہ شخص کثیر الشک ہے تو صرف اسی جگہ کے لیے مخصوص ہے، مثلا مسجد میں، کسی ایک مسجد میں وہ زیادہ شک کرتا ہے تو اسی مسجد میں جب وہ نماز پڑھے گا تو کثیر الشک ہے، کثیر الشک کے احکامات اس کے لیے جاری ہوں گے، اور باقی مقامات پر اگر کبھی کبھی شک کرتا ہے تو شک کے دوسرے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز امید یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم بعنوان اطاعت خداوند متعال انجام دے دیتے ہیں، بعنوان انجام واجبات انجام دے دیتے ہیں، خداوند متعال انہیں جو ہے ہماری طرف سے قبول فرمائیں، تو اس کے اپنے آثار ہوتے ہیں۔ چوتھا اثر آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو ہے خداوند متعال کی محبت اور دوستی، پیغمبر و آل پیغمبر کی محبت اور دوستی اطاعت الہی میں ہے۔ اطاعت الہی عرض کیا کہ اس کا جو رکن رکین ہے وہ واجبات الہیہ کی انجام دہی ہے اور محرمات سے پرہیز کرنا ہے۔ اطاعت الہی میں بنیادی چیز اور اساسی چیز یہی ہے، اس کے بعد مستحبات و مکروہات و مباحات وغیرہ باقی اعمال ہے۔ تو لہذا اس سلسلے میں جو ہے آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے ان ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من اطاع اللہ، پیغمبر اسلام کا دوست اور محب وہی ہے جو اللہ کے اطاعت کرتا ہے، ان واجبات خدا پہ عمل، محرمات خدا سے پرہیز، یہ پیغمبر اسلام کا دوست ہے اور پیغمبر اسلام اس کا محب ہے۔ وَإِن بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ، اگرچہ پیغمبر اسلام سے دور کا رشتہ ہو، نزدیک کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بہت دور ہے، مثلا وہ کسی اور قوم کا، کسی اور قبیلے کا ہے، چونکہ اطاعت کرتا ہے، چونکہ واجبات پہ عمل کرتا ہے، واجبات کو سیکھا ہے، سمجھا ہے اور عمل کیا ہے، محرمات الہی سے پرہیز کر، وہی پیغمبر اسلام کا دوست اور محب ہے۔ وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ من عصى اللہ، پیغمبر اسلام کا دشمن وہی ہے جو خدا و متعال کی نافرمانی کرتا ہے، واجبات کی پرواہ نہیں کرتا، محرمات کی پرواہ نہیں کرتا، حلال و حرام، جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، تو یہ شخص پیغمبر اسلام کا دشمن ہے۔ وَإِن قَرُبَتْ قَرَابَتُ، اگرچہ نزدیک ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جیسے ابو جہل، جیسے ابو لہب، یہ لوگ پیغمبر اسلام کے نزدیک ترین رشتہ دار ہیں، لیکن خداوند متعال کو اس کی پرواہ نہیں ہے، جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے پیغمبر اسلام اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تو دوستی اطاعت الہیہ میں اسی سلسلے میں